نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آگے بڑھیں گے ہم لوگ اپنا کلاس. دا فرسٹ اسٹیپ جو ہوا تھا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اگینسٹ اسلام. اسلام میں الگ الگ اسٹریٹجیز کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو ڈاؤن کریں گے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جا رہے تھے اپنا کام، مشن کرتے جا رہے تھے. دا سیکنڈ پلاننگ، دا سیکنڈ اسٹیپ واز واٹ، کہ یہاں پہ جو ہے آرگیومنٹس کرنا شروع کر دیے تھے، ہر چیز میں آرگیومنٹس کر رہے تھے. تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ان کو جواب دیتا ہے ان ڈفرینٹ فارمس آف آیتیں. ان کا جو آرگیومنٹ تھا اٹ واز بیسڈ آن دا 3 امپورٹنٹ تھنگس. ون از توحید کے بارے میں، دوسرا از رسالت کے بارے میں، تیسری از آخرت کے بارے میں. سو الحمدللہ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. فار ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تیسری چیز، اب ناؤ جو ہے ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں. دا ناؤ امپورٹنٹ تھنگ دے اسٹارٹیڈ فزیکل ٹارچر شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے لوگوں کو مارنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو ٹارچر کرنا سب سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے. حدیں کراس کر دیے ہیں. کون؟ کفار مکہ جو ہے حدیں کراس کر دیے ہیں اس ٹارچر میں. دین اسلام میں یہ جو جس طرح ان کو تکلیف دیا گیا ہے، مخالفت میں جسمانی تکلیف جس طرح دیا تھا، ایسا فیز آج تک نہیں آیا ہے اتنا زیادہ. یو سے ایز ٹیریبل فیز، حدیں کراس کر دیے تھے. بہت زیادہ تکلیفیں، بہت زیادہ ٹارچر جو ہے، جو لوگ ہے نا ان لوگ کیے تھے. کون؟ قریش. پہلے زمانے میں عرب میں، آج کے زمانے میں نہیں، پہلے زمانے میں عرب میں جو ہے ٹرائبل سوسائٹی تھا، سب کا الگ الگ ٹرائب تھا، ہے نا. اب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ہیں، بنو ہاشم ہے، بنو عدی ہے، وی ہیو بنو تیم، وی ہیو بنو مخزوم، وی ہیو بنو زہرا. ڈفرینٹ ٹرائبس ہے. تو ٹرائبس کا جو ہے نا اس کا عقیدہ اسٹرانگ رہتا ہے. مطلب ہمارا ٹرائب پرسن کو کوئی نہیں مان سکتا، ہمارے ٹرائب پیپل آر دیٹ وے. تو اگر کوئی انسان کسی کو مارتا ہے تو اس کے ٹرائب والے آ جاتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب وی ڈونٹ ہیو نا، وی ڈونٹ ہیو ٹرائب. اب کسی کو بھی مارتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، تو وہ ٹرائب لوگ آ جاتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وچ وی ڈونٹ فائنڈ اٹ اوور ہیئر ناؤ. اوکے. دین ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ قریش ہے. اور جب قریش ہے، اور یہ خاص کر قریش ہے، تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے لوگ آ جاتے ہیں. ابو طالب جو ہے ان کے چاچا ہے، ہی از ٹو کم ڈاؤن ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف. اب کس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنے والا جس کو کوئی بھی نہیں ہے وہ ہے دا سلیوز، غلام. اور غلام موالی کسے کہتے ہیں؟ مولا یا موالی کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے. اب جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیقی بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا گیا ہے. سو ان کے ساتھ مولیا، مطلب موالی یا مولا بول کے نیم جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اٹیچ ود دیم. تو یہ فریڈ سلیو ہے. اب اس کو جب ماریں گے کریں گے تو غلام کو ماریں گے. غلام کا تو قبیلہ نہیں ہے نا، وہ غلام کے تو قبیلہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو سیو کر سکے یہ سب. تو لیٹ اسٹارٹ ود دا ون پرسن. اوکے. سعید ابن زبیر. سعید ابن زبیر دا مین اسٹوڈنٹ آف ابن عباس. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ عباس کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے. اور ان کا بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے. ان کو صرف ابن عباس ہی بولتے ہیں، سن آف عباس. مطلب ان کا نام عبداللہ ہے ایکچولی، عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ سعید ابن زبیر کے اسٹوڈنٹ تھے. آج مطلب سعید ابن زبیر دا مین اسٹوڈنٹ آف اسٹوڈنٹ آف سعید ابن زبیر was the student of عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ ٹیچر ہیں اور سعید ابن زبیر اسٹوڈنٹ تھے. آج ابن عباس پوچھتے ہیں کون؟ سعید ابن زبیر.
پوچھتے ہیں کہ ہاؤ واز اے ٹارچر آف دا صحابہ ان ارلی ڈیز، پہلے زمانے، کیونکہ اب یہ بعد میں آئے نا، سعید ابن زبیر بچہ ہے، یہ بعد میں دین سیکھ کر سمجھاتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کو پوچھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے صحابہ کا ٹارچر کیا تھا، کیا بہت خطرناک تھا، کیا کیسا تھا؟ عبداللہ ابن عباس says that the believer was so severely tortured، اتنا زیادہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ ٹارچر کرتے تھے، کھانا پینا نہیں دیتے تھے، بھوکا مارتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نہ اٹھ بھی سکتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جسمانی مار اتنا رہتا ہے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے لات اور عزا کو گاڈ مانو، یہ ہی ان کا تھا. تم صرف لات اور عزا کو جو ہے خدا مان لو، ہم لوگ چھوڑ دیں گے. تم خدا مانو، ہم چھوڑ دیں گے. تم خدا مانو، ہم چھوڑ دیں گے. یہی ان کا کلمہ تھا. کیونکہ ابو جہل جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو جہل کو آپ کے زمانے کے اس امت کا فرعون کہتے تھے، اس امت کا فرعون کہتے تھے کہ ابو جہل جو ہے سب سے زیادہ ٹارچر کرنے میں سب یہ کرتا تھا. تو ہی از واٹ فرعون، میری امت کا فرعون جو ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تھا، میری امت کا فرعون از ابو جہل. اب یہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ ویز میں انسانوں کو مسلمانوں کو جو ہے کرتے ہیں. دے آر 3 steps. ٹیکٹکس مطلب اسٹریٹجیز، پلانس جو کرتے ہیں. 3 طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے. طریقے کیا کیا ہے یہ جانیں گے. پہلا طریقہ دیکھیں، if the person who converted was from the noble family of Quraysh, they would begin verbal abuse. اب جو انسان دین اسلام قبول کرتا ہے، مطلب ان کے ان کے خداؤں کو ٹھکرا کے دین اسلام قبول کرتا ہے، اگرچہ یہ آدمی، یہ انسان قریش سے ہے، نوبل فیملی ہے نا قریش، تو یہ قریش سے ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ وربل ابیوز، زبان سے جھگڑا کرنا ہو، زبان سے برائیاں بولنا، جھگڑا کرنا، ستانا کرنا صرف زبان سے چلتا ہے. دوسری چیز، if the person was a businessman who was doing business with the Quraysh، اگرچہ کوئی اور بزنس مین ہے، باہر والا آدمی ہے، یا یہاں کا ہی ہے، مطلب مکے کا ہی ہے، وہ بزنس کرتا ہے، وہ قریش کا نہیں ہے، بزنس کرتا ہے قریش کے ساتھ، تو کیا کر دیتے ہیں؟ بوائیکاٹ. بوائیکاٹ مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس سے کوئی بھی چیز نہ کوئی خریدیں گے، نہ لیں گے، نہ دیں گے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہم لوگ ہے نا رشتہ نہیں رکھیں گے تجارت میں. دس از دا سیکنڈ ون. ٹھیک ہے. دا تھرڈ ڈے، اب بیسڈ آن دیز 3 تھنگس ہی لوگ کا ٹارچر ہوتا ہے. ان کا ٹارچر کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ جو قریش کے لوگ نیک لوگ ہیں، اگر قریش کے فیملی میں سے کوئی کنورٹ ہوتا ہے، ان کو فزیکلی مارا نہیں جاتا، ان کو گالیاں دیا جاتا ہے. گالیاں دینا ہو، روکنا ہو، مذاق اڑانا ہو، وربل زبانی لیول میں تکلیف دیتے ہیں. اگرچہ دوسرا اسٹیپ از ورڈ، اگر وہ ایک انسان بزنس مین ہے، وہ جو ہے نا قریش کے ساتھ اگر بزنس کر رہا ہے، تو وہ پورا بزنس کو سٹاپ کر دیتے ہیں، بائک آؤٹ کر دیتے ہیں. تیسری چیز اس کو واٹ اف دے ویئر سلیوز، مولاس یا سلیوز رہتے ہیں، یہاں پہ لوگ کو فزیکلی خوب مار 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 کے ان کو یہ کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. زندہ دفن کر دینا، زندہ مار دینا. کیوں؟ کیونکہ یہ سلیوز تھے. اب جتنے بھی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، دوز پیپل ویئر دا سلیوز. سلیوز کا اور ایک کیا ہے؟ واٹ ڈیڈ آئی ٹیل یو؟ دیر از نو قبیلہ فار دیم. جب حضرت ابو بکر صدیقی کو جب مارا گیا تھا، جب آپ صلی اللہ مطلب حضرت ابو بکر صدیقی اوپنلی نماز جب پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا جب تھا، امیڈیٹلی دے اسٹارٹڈ بیٹنگ ہم. اتنا مار رہے تھے. جب کون آیا تھا؟ قریش کوئی آئے تھے ان کو سیو کرنے؟ نہیں. قریش کا سب ٹرائب ہی ہے، کوئی قریش آئے تھے؟ کوئی بھی نہیں آئے. بنو ہاشم آئے تھے ان کو سیو کرنے؟ نہیں. ان کی ٹرائب آتی ہے، ان کا قبیلہ آتا ہے بنو تیم، آ کر ان کو بچا لینا، اور ان لوگ جھگڑا ان سے کرتے ہیں، کفار مکہ سے جھگڑا کر کے ان کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو ٹرائب پلیز اے میجر ون ٹو پروٹیکٹ آر اون سیٹ آف پیپل، رائٹ. اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہے ٹرائب ہے تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بھی ہارم ہو رہا ہے تو ان کے قبیلے والے آ جاتے ہیں، بنو طالب، ابو طالب آ جاتے ہیں، پورے لوگ آ جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ ان کے ٹرائب ہے، رائٹ. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کچھ کرے گا، ان کا ٹرائب آ جائے گا. سب کے ٹرائبس ہے، تو ٹرائبس آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو سپورٹ. ویسا ہے ٹرائب کا سسٹم. ویئراز اب دیٹ از ون تھنگ، بزنس مین جو آئیں گے تو ان کا بزنس کو روک ڈال دیں گے. غلام جو ہے اوپن پیپل رہتے ہیں، جو غلام کو ماریں گے،
کوئی بھی ان کو کچھ نہیں بول سکتا ہے, کوئی ٹرائب سپورٹ نہیں کرے گا غلاموں کو, کیونکہ غلام کا کوئی ٹرائب ہے ہی نہیں, ان کا ٹرائب ہے ہی نہیں, ان کا ماسٹر جو ہے, جو خریدا ہے وہی ان کا ماسٹر ہے. تو دس از دا وے, تو دیز آر دا 3 ways آف دے ڈوئنگ اٹ. اوکے, فیمس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دا فرسٹ پیپل ٹو ڈکلیئر دیر اسلام پبلکلی, 7 لوگ ہیں جو اوپنلی ڈکلیئر کرتے ہیں اسلام, ٹھیک ہے, جہاں پہ ان کو ٹارچر خوب کیا جاتا ہے. دا فرسٹ از حضرت ابوبکر صدیقی, دوسرا از عمار ابن یاسر, یاسر جو ہے, یاسر سمیہ جو ہے ان کا بیٹا عمار ہے, عمار ابن یاسر. تیسرے سمیہ, عمار ابن یاسر کے مدر ہے. سہیب الرومی, بلال الحبشی اینڈ مقداد, یہ 7 لوگ جو تھے اوپنلی دے ہیو ایکسپٹیڈ اسلام. اوکے, اب حضرت ابوبکر صدیقی کو جو ہے کون پروٹیکٹ کر رہے تھے, ان کے قبیلے والے پروٹیکٹ کر رہے تھے, لیکن کس کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہو رہا تھا, دیر were the slaves. سو slaves کو پروٹیکٹ کرنا لوگوں کا نہیں ہو رہا تھا. Let's start with the first torture that was being given, and that is Bilal ibn Rabah. Okay, بلال ابن رابع جو ہے سلیو ہے, کس کے سلیو ہے, امیہ ابن خلف. یہ پلیز یہ نام لکھ لیں, یہ نیمز لکھ لیں, بیکاز دیس نیمز آر ویری ویری امپورٹنٹ ان آر ہسٹری, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں امیہ بن خلف جو ہے, اگین ان کے بارے میں انشاءاللہ لیٹر آن ہم پڑھیں گے. امیہ ابن خلف اگین ان کو ہی, جو ہی از اے ماسٹر نا, بلال واز اے سلیو. ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ ہی از گوئنگ ٹو, بلال سلیو ہی جو ہے اپنے مالک کا قتل کرتا ہے. لیٹر آن ول بی نوئنگ اٹ. سو بلال ابن رابع جو ہے غلام ہے, امیہ بن خلف کا غلام ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں دیا گیا تھا, اور جو بھی امیہ جو بھی یہ کرتا تھا, آل دا تھنگس ہی از ٹو ڈو, مطلب, اور کپڑے, مطلب غلام ہے نا, کپڑے سیدھے نہیں رہتے تھے, کپڑے ہو ڈرٹی رہتے تھے, غلام مطلب وہ رہے, کھانا پینا ان کو نہیں رہتا تھا. ان کو نا روب جو ہے ٹائی کر کے, گلے میں ٹائی کر کے کھینچ کے لے کے جانا ہو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام قبول کرتے ہیں, ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم واٹ ڈیڈ ہی ڈو, گلے میں روب باندھ کے کھینچ کے لے کے جانا, اور لوگ ہنستے تھے, یہ کرتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی جواب تھا, احد احد, وہ ایک ہے. بلال اور ٹارچر میں کیا کرتا تھا امیہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارچر میں کیا کرتا تھا امیہ ابن خلف, یہ جو ہے رات دوپہر میں, مطلب اتنا زیادہ دھوپ رہتا ہے, ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم لٹایا جاتا تھا, اور بڑے بڑے پتھر جو تھے نا ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا, اور بلال کو کہتے کہ اب تو بول کے لات اور عزا جو ہے تیرے خدا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم محمد جھوٹ بول رہا ہے, محمد جھوٹا ہے, اور ولات اور عزا جو ہے میرا, مطلب تیرا خدا ہے, یہ بولو. بٹ ہی واز ویری اسٹرانگ ان ہز ورڈس. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز سیئنگ احد احد. ایکچولی بلال کو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ریسلنگ چل رہا تھا. اوکے, سو واٹ ہی ڈز واٹ امیہ ڈز, کہ اپنے غلام کو بلاتا ہے کہ آجا بلال, آ کے تو بھی ہے نا ریسلنگ کر. تو وین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ریسلنگ کے لیے جاتے ہیں, اس کو خوب مار دیتے ہیں, بیکاز یہ کمزور ہے نا, یہ تھن ویسا کمزور تھے, اس کو خوب مارتے تھے, مطلب ہرا دیے تھے. بٹ آل دا پیپل ہیو سین کہ بلال کمزور ہے, بلال ہار جاتا ہے, بلال ایسا ڈرپک ہے, دوز تھنگس دے نو. بٹ جب دین اسلام قبول کر کے اس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا, سب لوگ کا ایک چیز یہ تھا کہ یہ ایسا کیسا اسٹرانگ ہو سکتا ہے, اتنا ٹارچر ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے زبان سے ایک ورڈ بھی نہیں نکال رہا ہے لات اور عزا کے بارے میں. بلال کیوں ایسا, مطلب اس کا اتنا اسٹرانگ ہے کیا, ہمارے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, دیٹ از واٹ اٹ سیز. تو فائنلی جو جس طرح اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ٹارچر ختم کب ہوتا ہے, جب حضرت ابو بکر صدیقی جو ہے وہاں سے پاس ہوتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, تکلیف دیا جا رہا تھا, مارنا سب تکلیف, یہ بولتے ہیں نا ہنٹرز وپ ہے نا, وہ لے کے مارتے ہیں, زور زور سے مارتے ہیں. تو یہ کس لیے لے رہا ہے یہ انسان ہر وہ چیز, کیوں, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. سو واٹ ہی ڈز, ہی حضرت ابوبکر صدیقی جاتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو رہا کرتے ہیں, خرید لیتے ہیں. اینڈ ہی سیز, اب سے یہ جو ہے یہ میرا دوست ہے,
آپ اس کو ٹارچر نہیں کریں گے، اور سب کو بول دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹارچر نہیں کریں گے۔ عمرو ابن فہیرہ، یہ ایک ون مور ارلی بلیور ہے، جس کو بھی خوب خوب مطلب مارا جاتا ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم مارا جا رہا تھا، تکلیفیں دیا جا رہا تھا، اتنا کرنے کے بعد بھی اٹ واز ناٹ، مطلب وہ ہلا نہیں۔ دیکھیے بلال وڈ بی ٹریپڈ اینڈ پنڈ انڈر دا راک انڈر دا ہاٹ سن۔ بلال کو صرف لٹایا نہیں جاتا تھا، لٹا کر پن کر دیتے، ہاتھ پیر پورا باندھ کے یہ کر دیتے تھے۔ یہ سب لوگ جو ہے نا صحابہ جب بلال کو دیکھتے ہیں تھے، اتنا زیادہ عمرو ابن العاص said that the rocks were rocks اتنا زیادہ گرم تھے کہ اگر اس میں را میٹ بھی رکھیں گے تو پک جائے گا، مطلب خالی کچا گوشت رکھیں گے تو بھی کچا گوشت پک جائے گا، پتھر کے اوپر رکھیں گے تو اتنا زیادہ دھوپ تھا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ہی واز ویری اسٹرانگ۔ امر جو ہے ابن العاص یہ بھی کہتے ہیں کہ بلال کے زبان سے میں صرف اتنا ہی دیکھا ہوں کہ میں لات اور عزا کے نہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہی میں یقین کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ ہی میں ایمان لایا ہوں، اس کے زبان سے وہی تھا۔ اوکے، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے بلال واز دا فرسٹ پرسن جو ہے جو اذان دیے تھے، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ جو تکلیفیں دیے تھے نا، تکلیفیں دیے تھے، وہ تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو خوشیاں دینے کے لیے he was been appointed as a مؤذن۔ اوکے، حدیث میں کیا لکھتا آتا ہے کہ مؤذن بنایا گیا تھا کسے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ریوارڈ دیتا ہے، جو تکلیفیں تم جھیلے ہو تو دیٹ از اے ہیپینس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ if people know how much reward would be in giving of the azan، اگر انسان کو پتا چلا کہ اذان دینے میں کتنا زیادہ ریوارڈ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پہلے صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کا کتنا زیادہ عہدہ ہے، یہ چیز اگر معلوم ہوا ہے تو لوگ جو ہے دل بھی استان ان لوگ کو بھی کرنا دل بولے گا، اتنا زیادہ ریوارڈ سے، ہائیسٹ ریوارڈ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ مؤذن جو انسان اذان دیتا ہے، جو بھی اس کا اذان کا جواب دینا ہو، جو بھی یہ کرتے ہیں، آخرت مطلب فار ایوری تھنگ اس کے لیے آخرت میں جواب دیا جاتا ہے، مطلب ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ اٹ از آلسو بین سیڈ دیر از another حدیث دیٹ سیز جو انسان اذان دیتا ہے اس کا جو گردن ہے آخرت میں جو ہے قیامت کے دن جو ہے گردن اونچی ہو جاتی ہے، اس کی گردن اونچی ہو جاتی ہے، ویئر ہی ول بی نوئنگ، جب سب لوگ ٹھہرے ہوئے رہیں گے مؤذن کے گردن جو ہے اونچی ہو جاتی ہے، with that like to say that یہ مؤذن ہے، یہ دنیا میں جو ہے اذان دیتا تھا۔ اوکے، دیٹ از واٹ اٹ سیز۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ واٹ اٹ سیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیپرڈ، اوکے شیپرڈ کو بولتے ہیں whenever you are in your lands give the azan when you are alone also because no jinn or human will hear your voice except they will testify to whichever، مطلب یہ آخرت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ایک شیپرڈ جو تھا اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ تم کہیں بھی جاتے ہو، جب تمہیں نماز پڑھنا ہے تم اکیلے ہو پھر بھی تم اذان دو، تمہارا اذان جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، ڈیزرٹ میں کوئی بھی تمہارا اذان نہیں سن سکتا ہے، نہ انسان نہ جن، اگر نہیں سنیں گے وہاں کے جتنے بھی ہے درخت ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، جو بھی ہو، یہ سب گواہی دیں گے تمہارے لیے آخرت کے دن تک۔ اوکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever hears the azan will testify on my behalf of the muezzin۔ اوکے، اور دوسری چیز تیسری چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اذان دیں گے اور نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے جو ہے فرشتے نہ ساتھ میں آ جائیں گے، آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہیں گے جہاں پہ وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ سو دس از واٹ اٹ واز بین سیڈ، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آنر کرتے ہیں، عزت بخشتے ہیں، کیسا وے میں؟ ان کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پوزیشن دے دیتے ہیں کہ آپ مؤذن بنیں گے، آپ امام مطلب تو نماز یہ کریں گے، آپ اذان دیں گے۔ اذان کب دیں گے؟ 5 ایئرس، لیکن وہ دیکھیں 10 سال تک جو ہے صبح اور شام تھا، دو ہی ٹائم کے نماز تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کون جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں نا، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ طریقہ وہ پیٹرن جو ہے، وضو سکھاتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب یہ نماز کا طریقہ کیا تھا؟ صبح اور شام 2 ٹائم ہی نماز پڑھتے تھے، سو وہ ٹائم میں صرف 2 ہی نمازیں تھے، صبح اور شام میں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد معراج جانے کے بعد ہی جو ہے 10 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے دن تھے، سال تھے 13 ایئرس. تو 13 ایئرس میں جو ہے 10 سال تک اٹ واز. اس کے بعد ہی 11th ایئر میں ہی لیکن دس ہیپنس وچ ون معراج کا جرنی شروع ہوتا ہے. تو معراج کا جرنی جب شروع ہوتا ہے دیٹ از دا تھنگ ٹو سے دیٹ اس کے بعد جو ہے 5 وقت کی نماز کا حکم آیا ہے. دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے موزن ول بی ہیونگ دا لانگیسٹ نیک. قیامت کے دن جو ہے سب سے زیادہ لمبے جو نیک مطلب یہ جو رہتا ہے وہ موزن کا رہتا ہے لائک جراف. جراف دیٹ مینس لوگ ان کو دیکھ کے آنر کرتے اچھا یہ آدمی مطلب یہ موزن ہی ہو سکتا ہے دنیا میں جو ہے یہ اذان دیتا ہے اس کے لیے اس کی گردن لمبی ہے. سو دیٹ از دا وے بلال کو ٹارچر کیا جاتا ہے دین اس کے بعد فری کیا جاتا ہے. اب ناؤ دا نیکسٹ پرسن جس کو ٹارچر کیا گیا ہے وہ ہے نو خباب ابن الارت. اوکے یہ بھی جو ہے سلیو ہے. ایک یاد رکھے یہ بھی ایک سلیو ہے. سلیوز کا الگ ہے. آئی ٹولڈ یو نا 3 کیٹیگریز کے ہیں. پہلا کیٹیگری کے کیا ہے جو انسان قریش میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اس کو وربلی اس کو گالیاں ملتے ہیں. دوسری چیز اگرچہ کوئی بزنس والا انسان بزنس مین جو ہے قریش کا ہی نہیں کوئی بزنس مین جو ہے دین اسلام قبول کرتا ہے تو قریش لوگ سب بوائکاٹ کر دیتے ہیں اس کے پاس سے نہ لینا دینا بزنس کچھ نہیں کریں گے. تیسری طبقہ از واٹ دا غریب غلام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فزیکلی مارا جاتا ہے. سو دس از اگین ون مور پرسن خباب. اوکے خباب ابن الارت ون آف دا فرسٹ 10 کنورٹس آف اسلام. اسلام میں جو پہلے 10 لوگ ہیں نا یہ 10 لوگوں میں ہز نیم آتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عرب سلیو ہے. اب جس طرح عرب سلیوز کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ عرب سلیو اب دیکھیں اور ایک بھی ہے سلیوز. اگر آپ دیکھیں گے عرب سلیوز کو اور دوسرے سلیوز کو الگ الگ وے میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. عرب سلیو سے بھی زیادہ دوسرے جگہ سے جو سلیوز آتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مارنا کرنا سب ٹارچر سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو سلیب تھا یہ کس کا غلام تھا؟ امی انوار. اوکے امی انوار ان کا سلیب تھا. اوکے شی پرچیز ہم بیکاز ہی واز اے سوڈ میکر. یہ کون ہے؟ اس کو بلیک سمتھ کہا جاتا تھا. کباب ابن الارت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بلیک سمتھ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا سوڈز مطلب تلواریں بنانے والے تھے. سو جب تلواریں بنا رہے تھے اس کو لا کے رکھ لیتے ہیں تلوار بنانا سب یہ کرتا تھا یہ آدمی. یہ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی دین اسلام قبول کر لیتے ہیں سو واٹ شی ڈز اپنا مطلب ماسٹر یہ کیا کرتی ہے یہ عورت ام انمار ایک گینگ آف لوگوں کو اکٹھا کر کے اب کہنا شروع کرتی ہے اب مارو اس کو. خباب جو ہے اپنا اپنا نریٹ کرتے ہیں when I came back مطلب واپس جب آیا ہوں میں مطلب کچھ کام کر کے جب میں واپس آیا ہوں ایک گروپ آف قریش جو ہے میرے گھر کے پاس میرے کام کے گھر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھے بے عزت کر رہے تھے مجھے ٹانٹ کر رہے تھے مجھے گالیاں دے رہے تھے. اوکے اور تم مجھے یہ بول رہے تھے تم کہاں گئے کیا کام کر رہے اور کیوں تم مسلمان بن گئے ہو. تو مجھے خوب خوب مارا جاتا تھا. اور جب میں صبح میں نیکسٹ ڈے ہوتا تھا اٹھتا تھا میں میرا جسم پورا کا پورا کیا ہے بلڈ یہ پورے کا پورا کیا ہے بلڈ کے جیسا ہو جاتا تھا مطلب پورا کا پورا جو ہے جسم لہو لہان ہو جا کے رہتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ام انمار مینی ٹائمز جو ہے آئن راڈ ہے نا وہ لے کر کیا ہے کیونکہ وہ کیا کرتے تھے ہی از اے بلیک سمتھ مطلب کیا کرتے تھے یہ what do you say تلواروں کو بناتے ہیں نا شیپ دیتے ہیں. وہ شیپ دینا مطلب کیا ہے آئن کو کیا کرتے ہیں جلاتے ہیں جلانے کے بعد ہی آئن کو شیپ دیا جاتا ہے. یہ عورت کیا کرتی تھی کباب کی جو ماسٹر کیا کرتی تھی وہ آئن کو جلا کر جو یوز کرتے تھے نا کس کے لیے سوڈ بنانے کے لیے تلوار بنانے کے لیے اس کو وہ جلا کر ان کے پیٹ پہ جلاتی تھی. پیٹ میں داغ دینا سب شروع کر دیتی تھی. دیٹ واز اے تھنگ شی یوزڈ ٹو ڈو مینی ایئرس. مطلب ان کو پھر واپس ان کو چھڑا دیا جاتا ہے مینی ایئرس کے بعد. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکے عمر الخطاب ان کا جب دور تھا ان کا جو دور تھا مطلب خلیفت کا دور تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہے نا ایک بار جو ہے خباب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا تھا. تو ام انمار جو تمہاری اونر تھی نا تمہاری ماسٹر تھی وہ تمہیں کس طرح کرتی تھی
اب وہ جب ایٹ دیٹ ٹائم خباب سے صرف زبانی طور سے مجھے اذیت نہیں ملا تھا، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے جسمانی طور پہ بھی مطلب فزیکلی بھی مجھے ٹارچر کیا تھا. اور اپنا پیچھے کا یہ جو بولتے ہیں نا شرٹ اٹھا کر بتاتے ہیں، کون؟ خباب. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیچھے کا شرٹ اٹھا کے بتاتے ہیں. اور وہ شرٹ اگر جب دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ایسے تکلیف آج تک میں اتنا زیادہ تکلیف جو دیا ہے آپ کو ایسا وے میں آج تک میں نہیں دیکھا ہوں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اپنی مجلس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو مجلس اپنے مجلس میں بٹھا کر ان کو بڑا آنر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کسے؟ خباب کو. اوکے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی کو بھی جرت نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے آگ کا پنشمنٹ کوئی بھی نہیں دینا چاہیے. یہ ایکچولی اٹ از بین سیڈ، اٹ از یہ رول آ جاتا ہے کہ آگ کا پنشمنٹ کوئی بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دا کریٹر آف دا فائر، کیونکہ آگ کا پنشمنٹ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ایون جو آگ کا پنشمنٹ جو ہے کمپیئر ٹو آل دی پنشمنٹ، سب سے ورسٹ خطرناک اور دردناک پنشمنٹ از واٹ؟ آگ کا پنشمنٹ. تو اس لیے آگ سے داغا ڈالنا، لیکن اٹ از ناٹ بین الاؤڈ ان اسلام. اوکے. وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سو خباب، خباب کو جب بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کو آگ سے لے کے آگ کے داغ جیسا دیا جاتا تھا، تو ہی سیڈ او اللہ ہیلپ خباب، ہیلپ خباب، خباب کو ہیلپ کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے ام انمار جو خباب کی جو یہ تھی نا ماسٹر جو تھی، وہ بیمار پڑ گئی تھی. بیمار پڑ کے لیکن کتوں کی جیسا بہیو کرنا شروع کر دیے، جیسا کہ کتا جو ہے نا زبان باہر نکال کے آوازیں کرنا، اور کتا جس طرح چلتا ہے گھر اسی طرح چلنا. یہ کون؟ اللہ تعالیٰ اس کو پنشمنٹ دیا ہے. اس طرح وہ بیماری ایسی تھی کہ ہے نا کتے کے جیسا جو ہے زبان باہر رکھنا ہو، کرالنگ کرنا ہو، گھر پورا گھومنا پھرنا کرنا ہو، اور اپنا پورے سینسز بھول گئی ہے، کھانا پینا ہو، کیا بات کر رہی ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے. وہ مکے کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو، اس کا جسم کو داغا جائے. وہی بولتے نا، کسی کو ہم برا کرتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے. جب برا کوئی کرتے ہیں، وہ بلی کرتے ہیں، صبر کریں، صبر کر کے انتظار کریں. ایک تو صبر کر کے معاف کر دیں آپ، اس کا پنشمنٹ ہو، اس کا جو بھی ہے، اللہ از گوئنگ ٹو گیو ہدایت ہو یا پنشمنٹ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، اس کو بھی وہی وے میں برننگ آف دا اسکن، جس طرح اپنے غلام کو برننگ آف دا اسکن کی تھی یہ خباب کو، اسی طرح اس کا جسم کو بھی جلانا چاہیے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. تو اس کے پیچھے بیک ہیڈ پورا جسم میں جو ہے جلا کر داغ دیا گیا تھا. بیکاز آف دیٹ ریزلٹ شی ڈائیڈ. وہی کہا جاتا نا، ایز یو ڈو اٹ، جو بھی تم بوتے ہو وہی تم پاتے ہو. جو بھی ریوارڈ تمہیں ملا ہے، مطلب جو چیز تم کرتے تھے وہی چیز تمہارے واپس تمہارے اوپر ہی آئی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ the torture of خباب was in fact so severe that it was خباب who went to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب خباب کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا کہ خباب برداشت نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے کی طرف جو ہے کعبے بیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اوکے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کے پاس جا کے خباب کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی دیر، اور کتنی دیر ہم یہ برداشت کریں؟ یہ جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، کب تک اور کتنی دیر ہم برداشت کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فار دا سیک آف اللہ پلیز بتائیں. تو اوکے. اب اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز یس ویریلی دا پیپل بفور یو ویئر. اب یہاں پہ ان کو اطمینان کیا دیا جا رہا تھا، تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے اس سے اور زیادہ ٹارچر دیا گیا تھا. ان کے لیے جو ہے راڈ ہے نا، آئرن راڈ، ہاٹ آئرن راڈ کے جیسا یہ کر کے ان کا جسم کو چیرا جاتا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا جو یہ بولتے ہیں نا نائف لے کے ان کا پورا جسم کو کاٹ دیا جاتا تھا، آدھے آدھے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا. اسٹل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے تھے. آپ سے بھی اور بدترین طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، پھر بھی وہ جو بات کر رہے تھے.
اب پھر اگین ہی سیز کہ ایک دن آئے گا، آپ جسٹ رکیں، ایک دن ایسا دن بھی آئے گا جب ایک مسلمان جو ہے اپنے بکریوں کو لے کر جا کے چراتا ہے، وہ صرف کس سے ڈرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرے گا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرے گا، کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ یا ڈرنا ہے تو دیٹ مینس سیکنڈ چیز جو اس کو پریشانی دیتی ہے از واٹ، کوئی ولف آ کر میرے بکریوں کو کھا نہ جائے، صرف اتنا ہی اس کو فکر رہے گا۔ بٹ اس کو یہ ڈر نہیں رہے گا میں دین اسلام میں ہوں تو مجھے ماریں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے ٹارچر کریں گے۔ جو آج جو ماحول ہے، جو آج کا جو چل رہا ہے، دو سیٹ آف تھنگس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ وہ ایک وقت بھی آئے گا، ایک زمانہ بھی آئے گا جہاں پہ دین اسلام ایسا تیزی سے پھیلے گا، کوئی بھی اس کو دین اسلام پہ ہے کوئی پریشان نہیں کرے گا، ٹارچر نہیں کرے گا، مارے گا نہیں۔ صلح حدیبیہ دیٹ از اگین فار 10 years دین اسلام جب پھیلتا نا، دیٹ از این امیزنگ ون۔ تو انشاءاللہ یو ول بی لرننگ ایون دیٹ اباؤٹ دیٹ۔ اگر آپ دیکھیں گے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹوری ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹوری میں جب کہتے ہیں کہ آپ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، میں جاؤں گا، میں جا کے قتل کروں گا، کس طرح سے دین پھیلاتے جا رہے ہمارے دین کو ہے نا، اس طرح باتیں کرے۔ تو وین ہی واز ویری سیریس، تو وہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ پہلے اپنے بہن کے پاس جاؤ، آپ اپنے بہن کے پاس جاؤ، جا کر دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بہن، آپ کی بہن کے جاؤ، وہ بھی دین اسلام قبول کے۔ جب شی واز انٹرنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، خباب واز دیر۔ خباب واز اے پرسن، خباب ابن الارت واز اے پرسن جو دین اسلام جو ہے ان کی بہن فاطمہ اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بہنوئی کو سکھا رہے تھے۔ اوکے، دیٹ از واٹ آئی ایکچولی ٹاکس اباؤٹ۔ تو خباب نیم آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو پڑھانے والے کون تھے؟ خباب۔ خباب واز اے پرسن ابن الارت، اگین آپ دیکھیں گے وہ غلام تھے، غلام تھے، آزاد ہوئے لیکن غلام تھے نا، تو وہ سکھا رہے تھے۔ اور مدینہ کا جب سیریز ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، خباب جو ہے بہت سارے چیزوں میں، بہت سارے جنگوں میں شرکت کیے تھے، بہت سارے جنگوں میں شرکت کیے تھے۔ دس از دا تھنگ۔ اور اب دیکھیں خباب کہاں کہاں آتے ہیں، ٹرائنگ ٹو ٹیل یو خباب کا کیا ہے ایکچولی، ان کی ماسٹر کو اس طرح ہوا تھا، ان کو کس طرح تکلیف دیا گیا تھا، دیٹ وی فنش۔ اب سیرہ میں یہ کہاں پہ خباب کہاں کہاں آتے ہیں؟ مکے میں جو ٹارچر ہوتا ہے، پھر اگین مکے کے سیریز میں کہاں پہ آتے ہیں؟ وین جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بہن قبول کر لیتے ہیں، تو ان کی بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے وہ تھے خباب۔ تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ گھر میں کون تھے؟ خباب تھے۔ اور یہ جب پتا چلا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو جا کر اندر چھپ جاتے ہیں خباب، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ سیریز میں کیا تھا؟ مدینہ سیریز میں یہ تھا کہ مدینے میں بہت سارے جنگوں میں یہ شرکت کیے تھے۔ دوسری چیز از ورڈ خلافت کے دور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا، خباب واز دیر الائیو۔ ابو بکر صدیقی کا پالیسی کیا تھا کہ پورے صحابہ کو، اب دیکھیں پالیسیز الگ الگ رہتے، جب حضرت ابو بکر صدیقی خلیفہ بنتے ہیں تو ان کا رول کیا تھا کہ پوروں کو سیلری سیم رہے گا، پورے صحابہ کا سیلری سیم رہے گا۔ اور at the same time when he was asked about this he said who am I to prefer over others، مطلب تمہیں سیلری کتنا ملے گا، مطلب اب مطلب you are going to do it، مطلب میں بڑا ہوں، میں زیادہ طبقے والا ہوں یا کوئی اور، اٹ از ناٹ دیٹ ون۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جب ان کا دور آتا ہے، مطلب خلیفہ کا 2 سال حضرت ابوبکر صدیقی کے ہونے کے بعد جب ان کا آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے لیے ایک کیٹیگریز بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ پہلے اسلام قبول کیے ہیں، دا ارلی مسلمس، ان کے لیے گریٹ اے پے رہے گا، سب سے زیادہ سیلری ان کو رہے گا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ بیچ جو دین اسلام قبول کرتے ہیں وہ گریڈ بی رہے گا، اسی طرح جو ہے تھرڈ بیچ۔ تو ہوتے ہوتے جو ہے ایز پر خباب ہی واز دا ارلیسٹ ون، پہلے 10 میں ہے نا، تو ہی واز دا ارلیسٹ ون ہو ہیز ایکسپٹڈ۔ کیوں اس طرح کہا گیا ہے؟ وائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہی از اے جسٹ رولر، عدل اور انصاف میں بہترین انسان ہے۔ اب یہ ان کا عدل اور انصاف کیا ہے؟ پہلے جو لوگ مسلمان بنے ہیں ان پہ سب سے زیادہ سختیاں ہوئے ہیں،
ان کو فزیکلی ٹارچر سب سے زیادہ کیا گیا تھا, ان کو تکلیفیں زیادہ دیا گیا تھا. وہ جو ہے بنیاد تھے دین اسلام کا بننے کے لیے, مکے میں دین اسلام کا بننے کا بنیادی فاؤنڈیشن واز دیٹ. تو جس کو لٹرلی مارا گیا تھا, روندا گیا تھا, کل کیا گیا تھا, ہر وہ چیز کیا گیا تھا, تو وہ زیادہ تقوی والے تھے. ان کا تقوی, ان کا ایمان ہی اتنا اسٹرانگ تھا کہ دے ور ناٹ ریڈی. تو یہ جو طبقے والے ہیں جو حد سے زیادہ جو ٹارچر ہوئے ہیں دین اسلام کے لیے, ان کے لیے کیا ہے میرے نظر میں جو ہے ان کو سیلری زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ دے سیکریفائز دیئر لائفز, دے ہیو سیکریفائز دیم سیلف. اسی طرح ہے جو سیکنڈ گریڈ کے ہے اس کے سیکنڈ بیچ, تھرڈ گریڈ تھرڈ بیچ. اب حضرت ابو بکر صدیقی کا نیچر کیسا تھا؟ ہی واز ویری کائنڈ فار ایوری ون, سب کے لیے اکولی رکھیں, نہ زیادہ کم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ایکسلنٹ فار جسٹس اینڈ عدل اور انصاف کے لیے بہترین تھے. تو واٹ ہی ڈیڈ, دونوں تینوں کو بھی ایکول نہیں رکھے, سب کو ایکول نہیں رکھے. The first converts the highest salary, the second converts the second highest, third converts the third highest. اس طرح salary based on this یہ کیے تھے, بیت المال سے دیتے تھے. اوکے, اینڈ دین جب خباب جو ہے دا فرسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں, دیٹ گریڈ اے میں, تو ان کو سیلری زیادہ ملتی تھی, پیسے زیادہ ملتے تھے ہر سال بیت المال سے, ہر مہینے. تو یہ کیا کیے تھے؟ کوفہ, کوفہ از اگین ان عراق. اوکے, کوفہ از ان عراق. کوفہ میں دو شہر ہے. اوکے, کوفہ از بین ڈیوائیڈیڈ انٹو ٹو پلیسز. کوفہ نہیں, عراق از بین ڈیوائیڈیڈ انٹو ٹو پلیسز, ون از کوفہ اینڈ سیکنڈ از بصرہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گی when time permits. ٹھیک ہے, تو کوفہ, اب یہ کوفہ کہاں ہے؟ یو شوڈ ناٹ گیٹ کنفیوز. عراق میں دو بڑے لیول میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا, ایک کوفہ ہے, ایک پلیس ہے, ایک از بصرہ. تو وہاں پہ جو ہے خوب ایک بڑا سا گھر بھی بنتے ہیں, ایک ٹریجر باکس بھی جو ہے اوپن کر کے رکھتے ہیں. جس کو بھی پیسہ چاہیے, جس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے, وہ آئیں اور پیسہ لے لیں, نو پرابلم. سو دیٹ واز دا تھنگ. اور خباب کبھی پوچھے گا نہیں کہ پیسے کیوں لیے ہیں. سو دیٹ واز دا نیچر آف خباب. اوکے, جب خباب کا انتقال ہوتا ہے, اوکے, ہجرت کے بعد 37 AH, مطلب آفٹر ہجرت 37 AH میں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا, ایٹ دا ٹائم آف ہی واز آن ڈائنگ بیڈ, وہ روتے جا رہے تھے, وہ روتے جا رہے تھے. تو ان کے فیملی ممبرز بول رہے تھے کہ اے خباب تم کیوں رو رہے ہو, تمہیں کیا ہوا ہے؟ دنیا میں تو اتنا زیادہ سفر ہوئے ہیں, تم دنیا میں اتنا سفر ہوئے ہیں, اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے, تم ہائیسٹ لیول جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں زبردست وے میں بلیس کرے گا. تو خباب کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں تکلیف ہوئی ہے, یا مجھے نا اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات سے ڈر لگتا ہے. مجھے اس بات سے رونا آتا ہے کہ یہ گھر, اب یہاں پہ دیکھیں, آپ اور میں کبھی سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ اور میں کبھی سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں نا. وی نیور ایور تھنک ان دس وے, کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اب واٹ ہی سیز دیٹ, میں اس لیے روتا ہوں بیکاز مجھے اللہ تعالیٰ یہ بہترین گھر دیا ہے, بیکاز ہی واز گیٹنگ گڈ سیلری, ہی گاٹ اے گڈ ہاؤس. تو اتنا اچھا عالیشان مجھے گھر ملا ہے. اب یہ گھر ملنے کے بعد جو ہے میرا آخرت میں میرا جو ریوارڈ ہے, میرا شیئر کم نہ ہو جائے. مطلب میرے ساتھ بھی, مطلب جب دور تھا نا اسلام کا, جو سٹارٹنگ دور تھا جہاں پہ لوگ ٹارچر کرتے تھے, مجھے بھی لوگ ٹارچر کیا گیا تھا, گروپ آف پیپل کو ٹارچر کیا گیا تھا, سب لوگوں کو ٹارچر کیا ہے. اور سب لوگ جو ہے, جو لوگ ٹارچر کیا گیا تھا, جس کو تکلیفیں مارے تھے, تھوڑے لوگ مر گئے ہیں, تھوڑے لوگ زندہ تھے, تھوڑے لوگ مر گئے تھے. وہ کبھی بھی دنیا کی مطلب مزے نہیں لیے تھے, دنیا کے مٹھاس نہیں لیے تھے, دنیا کے مزے نہیں لیے تھے لوگ. تو ٹارچر میں ہی انتقال ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دی بیسٹ پلیس اللہ تعالیٰ دے گا, کیونکہ دنیا میں ان لوگ خوشیاں ہی نہیں دیکھے, تو آخرت میں ان کے لیے بہترین سے بہترین اجر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہ گھر دے کر دنیا میں بھی خوشیاں دے دیا ہے. یہ لوگ دنیا میں خوشیاں نہیں دیکھے ہیں, تو ان کا ریوارڈ وڈ بی ہائر اینڈ کمپیئر ٹو مائی آخرت. میرے آخرت میں کیا مجھے اتنا لیول آف شیئر ملے گا, ریوارڈ ملے گا, اتنا لیول میں ملے گا کیا؟ بیکاز دنیا میں بھی مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے لائف زندگی دیا ہے, اچھی زندگی دیا ہے. اب میں مرنے جا رہا ہوں, یا اللہ یہ اچھی زندگی کی وجہ سے میرے آخرت نہ میں خراب کر دوں, نہ میرے آخرت میں مجھے ریوارڈ کم مت دے. دیٹ واز اے اسکیئر. تو دیٹ واز اے ایمان آف خباب ابن
ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم یاد رکھنا بھی ضروری ہے گرلس. ان کا ایمان کیسا ہے دیکھیں. الحمد للہ وی آر بلیسڈ with so many things ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ بلیسنگ دیا ہے. کیا ایک پل کے لیے بھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو اتنا کچھ دیا ہے, کیا اس کے بعد مطلب ہر چیز از اے بلیسنگ ہے. سیم ٹائم ایک یہ ہے نا, ایک ٹرائل ہے, ایک آزمائش ہے نا, دولت بھی آزمائش ہے. تو وہ چیز بھی ان کے لیے ڈر تھا کہ میرے آخرت میں میرا شیئر کم نہ ہو جائے. The next, the first martyr of Islam in مکہ. مکہ میں جو پہلے شہید ہوئے تھے وہ کون تھے؟ یاسر, سمیہ اور ان کے دو بچے عبداللہ اور عمار. یہ ایک فیملی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے سب سے زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا. یہ جب کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صبر صبر, اے فیملی آف یاسر, صبر کرو تم اور صبر کرو. انڈیڈ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں آلریڈی محل اپوائنٹ کر دیا ہے, وہاں پہ تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ بنا دیا ہے. یس, اٹ واز پینفل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی جب بھی وہ وہاں سے گزرتے تھے اور یہ حالت دیکھتے تھے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ, صرف اتنا بولتے تھے کہ صبر اے یاسر, صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے دیا ہے تو صبر کرو. تو یاسر جو ہے دا فرسٹ نو ٹو ڈائی ارلیئر, مطلب ایکچولی ٹو سے ان کو کس طرح کیا گیا ہے وی ڈونٹ نو. مطلب ڈریگ کر کے لیا جاتا ہے یا ہارسز میں جو ان کو ہے پل کر کے لیا گیا ہے, یا دا سیم ٹائم جو ہے کس طرح ان کا مارا گیا ہے وی ڈونٹ نو. ان کو خوب مارا جاتا ہے یاسر کو, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے ان کی بیوی کو بھی جو ہے, ان کی بیوی دیٹ از سمیہ, ان کو بھی مارا جاتا ہے. ابو جہل جو ہے, ابو جہل از ایکچولی اے پرسن جس طرح بہت ہی برے طریقے سے, مطلب یہ بولتے نا اسپیئر لے کر جو ہے سمیہ کے پرائیویٹ پارٹس میں مار دیتا ہے. تو اس طرح ان کا انتقال ہوتا ہے, اور اپنے اولاد کے سامنے ہی ہوتا ہے, اپنے بچوں کے سامنے ہی ان کو مارا جاتا ہے. تو ان کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. So they were the first martyrs. That means they were the first, what do you say, شہید. اوکے, سمیہ as well as یاسر was the first شہید. اور عبداللہ عمار جو تھے 15 سال کے تھے. تو اب یہ چیز دیکھے ہیں, اپنے ماں باپ کو جس طرح مارا گیا تھا, یہ سب دیکھے ہیں, وہ ایک دم ڈر گئے تھے اب مجھے بھی مار دیں گے. تو فار دیٹ ریزن عمار کیا کرتے ہیں, تو عمر کو یہ بولتے ہیں کہ لات اور عزا میرا خدا ہے اور محمد جھوٹا ہے, یہ بولو. اب یہ کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے. ابو جہل اگین وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اوکے, اب دیکھیں امیہ ابن خلف وہ بھی چیف ہے, وہ کس کا ماسٹر ہے؟ بلال کا ماسٹر ہے. اور دین اگین ابو جہل جو ہے سمیہ کا ماسٹر ہے, سمیہ یاسر اور ان کا ماسٹر ہے. تو اب یہ دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کے دونوں دوست ہیں. کون؟ امیہ ابن خلف جو بلال کا ماسٹر, اور ابو جہل دونوں بھی کیا کون ہے؟ چیفز ہے. دونوں بھی جو ہے دوست ہے. اور یہ دونوں کو پتا جب چلتا ہے, ان کے ہی غلام لوگ ایکسپٹ کیے ہیں, ایک طرف وہ مارتے رہتا ہے بلال کو, ایک طرف یہاں پہ ٹارچر ہوتا ہے. both the tortures were happening simultaneously. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد عمار جب بولتا ہے کہ میں محمد جو ہے وہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ, اور ایٹ دا سیم ٹائم لات اور عزا میرے خدا ہے, یہ جب بولتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کون؟ ابو جہل. ابو جہل جب چھوڑ دیتا ہے, عمار جو ہے بھاگتے ہوئے دارالاقرام میں وہاں پہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کفر کیا ہوں, میں غلط بات کیا ہوں, مجھے اتنا زور سے میری پوری فیملی کو مار دیا گیا تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے آنکھوں میں سامنے ان کو مار دیا گیا تھا. تو اب میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ میں جو ہے وہ زبان سے وہ کفر کی باتیں کر دیا ہوں جہاں پہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اپنی جان بچانے کے لیے میں کہاں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا دل میں تمہارا ایمان کیسا ہے؟ ایمان تمہارا کیسا ہے تمہارے دل میں؟ عمار کہتے ہیں کہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says, دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says that ہے نا, تمہارے دل میں ایمان جو تھا تازہ وہی تھا, دین نتھنگ, نو پرابلم, اپنے کام پہ واپس چلے جاؤ, ناٹ ایشو. اس کے بعد سورہ نحل آتا ہے. سورہ نحل اللہ تعالیٰ what do you say,
सूरा में नाजिल करते हैं कि whoever disbelieves in Allah and after their belief, not those who are forced while their heart are firm. जिसके इंसान दिल में ईमान स्ट्रांग है, लेकिन वो ये जुबान से अटर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फियर, मौत की वजह से या ये कर देंगे, दैट मीन्स अल्लाह ताला कैन अंडरस्टैंड देम, उनको अल्लाह ताला ये नहीं करेगा. ओके. जो लोग बिलीव नहीं करते उनके लिए क्या है, दर्दनाक मौत है. अब यहाँ पे देखें, अम्मार इब्ने यासिर जो है, उनके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है. ही वॉज वन ऑफ द फेमस सहाबा बन जाते हैं. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जगह जो है अम्मार इब्ने यासिर को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं. अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कहते हैं कि ईमान हैज बिन filled in his heart all the way until his neck. इनका ईमान कैसा था, अम्मार इब्ने यासिर का ईमान सिर्फ दिल में नहीं, इतना ज्यादा था, इनका इतना ज्यादा था, ईमान ओवरफ्लो होके उनके गर्दन तक पहुंच गया था, गर्दन तक पहुंचा गया था, मतलब उतना ज्यादा ईमान इनका था. तो वो ये क्या है, ये तारीफ में कहते हैं. एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इब्ने सुमैया, सुमैया मतलब कौन है, उनकी मदर का नाम, सन ऑफ सुमैया, इब्ने सुमैया, अपॉन द फितरा ऑफ प्योर नेचर, पूरे एकदम पाक चॉइस के अच्छे इंसान है. ही फेस टू चॉइसेस. जब भी उनको एक दिया जाता था, ये दोनों में से एक चीज करे, मतलब एक चीज को चूज करो, ये हमेशा जो है बाय नेचर, क्योंकि फितरे में जो है ही इज वेरी नाइस पर्सन, तो हमेशा जो है जो करेक्ट है वो ही चूज करते हैं. अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इब्ने यासिर, अम्मार इब्ने यासिर ही पूरा पुकारा जाता है ना. अब यहाँ पे अम्मा, यहाँ पे इब्ने सुमैया पुकारा गया था. ये क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं कि उनके माँ को ऑनर करने के लिए. उनके माँ भी जो है जिस तरह दीन इस्लाम के लिए शहीद होते हैं, उनको भी इज्जत बख्शने के लिए अम्मार इब्ने सुमैया, ओके, अम्मार इब्ने सुमैया बोल के रेफर करते हैं. And the most famous hadith about Ammar ibn Yasir, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "May Allah have mercy on you, O Amr." Okay, Ammar, तुम्हें अल्लाह ताला की रहमत हो. You shall be killed by the rebel party. And Subhanallah, 35 years after this hadith was said, मतलब तुम्हें मारा जाए, तुम मरोगे, रिबल पार्टी से तुम्हारी मौत होगी. तो ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कहते हैं, 35 years after this hadith, in the civil war between Ali and मौलिया, मतलब ओके, बैटल ऑफ सिफिन, ये कब है, बैटल ऑफ सिफिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद होता है ना, बैटल ऑफ सिफिन. यहाँ पे अम्मार चूज द साइड ऑफ अली इब्ने तालिब. ये चूज किए हैं किसके साथ, अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सॉरी, हजरत अली के जो ग्रुप में शामिल होने के लिए. एंड वाज बीन किल्ड बाय एन आरो फ्रॉम द साइड ऑफ मुआविया. जो ऑपोजिट साइड वाले जो लोग थे मुआविया, इन लोगों क्या किए थे, अम्मार को मार देते हैं आरो से. So this hadith was they used by the people as a huge victory point, that were correct side between Ali and Muawiyah, the side of Ali. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, एक हदीस में आता है कि आपका जो इंतकाल जो है इस तरह होगा. अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल गो अहेड, अगर ऑलरेडी टाइम हुआ है, आई थिंक वी कैन फिनिश ऑफ विद दिस. ओके, इंशाल्लाह. ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. शोएब अल रूमी, ये कौन है, शोएब अल रूमी ये कौन है, इनके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे. अगर देखेंगे शोएब अल रूमी, अम्मार, शोएब एंड बिलाल, अम्मार, शोएब और बिलाल वेर ऑलमोस्ट मेंशन टुगेदर, हमेशा मेंशन करते हैं सीरा में. क्यों, ये तीनों भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे. अम्मार, बिलाल और शोएब, तीनों भी बेस्ट फ्रेंड्स थे. और ये तीनों के तीनों को जो है टॉर्चर किया जाता है, ये पूरे अगेन गुलाम में आते हैं. ठीक, फिजिकल टॉर्चर हैपेंस फॉर देम. सो वी हैव लर्नड अबाउट बिलाल, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किस तरह टॉर्चर किया जाता है, किस तरह छोड़ दिया जाता है, और इनका हाउ ही डाइज, ऑल दिस थिंग. अम्मार के बारे में पढ़े थे हम लोग, अम्मार इब्ने यासिर. और शोएब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल गो अहेड विद दिस. और मैं एक्चुअली टू से गर्ल्स, रिवीजन करने से थोड़ा टाइम हो जाता है मुझे, बट